नमस्कार और आप सबका स्वागत है। आज हम कुरान के तीसरे पारे पर एक गहरी नज़र डालेंगे। हमारे पास इसका एक आसान हिंदी ऑडियो तर्जुमा है। कोशिश रहेगी कि हम इसके ज़रूरी हिस्सों, जो बुनियादी तालीम है और जो दिलचस्प किस्से हैं, उनको समझें। ये पारा सूरह अल बकरा के आखिर से शुरू होता है और सूरह आल इमरान का शुरू का हिस्सा लेता है। इसमें कुछ बहुत अहम आयतें हैं, जैसे आयत अल कुर्सी, दान और ब्याज पर भी बात है, और इब्राहीम, मरियम, ईसा अलैहिस्सलाम, इन नबियों के वाक़यात भी। तो चलिए शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। तो पारा 3 की शुरुआत, जैसा आपने कहा, सूरह अल बकरा के आखिरी हिस्से से होती है। आयत 253 में जिक्र है कि अल्लाह ने पैगंबरों के बीच दर्जे रखे हैं। किसी को खास फजीलत दी, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कलाम किया, बात की। ईसा अलैहिस्सलाम को वाज़े निशानियां दी। तो ये बताता है कि हर नबी का एक खास मकसद था, लेकिन सब थे एक ही अल्लाह की तरफ से। ये कंटिन्यूटी दिखाता है। हाँ, और ये कि आखिरी इख्तियार तो अल्लाह का ही है। अगर वो चाहता तो इनमें कोई इख्तिलाफ ना होता। और फिर फौरन बाद आयत 255, आयतुल कुर्सी, ये तो शायद सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली आयतों में से है। अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। बिल्कुल। आयतुल कुर्सी, ये तौहीद का मतलब अल्लाह की वहदानियत का निचोड़ है एक तरह से। ये सिर्फ ये नहीं कहते कि अल्लाह एक है, बल्कि उसकी अजमत, उसका इल्म, उसकी कुदरत, उसका दायरा कितना बड़ा है, ये सब बताती है। जैसे उसे ना ऊँग आती है ना नींद। हाँ, मतलब वो हमेशा कायम है, हर चीज को संभाले हुए। उसकी कुर्सी ने आसमानों और जमीन को घेर रखा है। ये उसकी बादशाहत का बयान है। और इल्म का ये आलम कि वो जानता है जो उनके सामने है और जो उनके पीछे है। और कोई उसकी इजाजत के बिना सिफारिश नहीं कर सकता। ये भी बहुत अहम नुक्ता है। जी हाँ। अल्लाह की मुकम्मल बादशाहत। और इसी तसव्वुर से जुड़ा हुआ अगली ही आयत 256 में वो मशहूर उसूल आता है, ला इकराहा फिद्दीन। दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। बिल्कुल, कोई जबरदस्ती नहीं। ईमान दिल का मामला है। जब हक और गुमराही वाजे हो गए तो अब किसी पर दबाव नहीं डाला जा सकता। ये एक पर्सनल कन्विक्शन की बात है। ये बात तो आज भी उतनी ही जरूरी है। अच्छा, फिर कुछ वाकयात भी हैं जो अल्लाह की कुदरत दिखाते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र है, और वो बादशाह, शायद नमरूद। हाँ, नमरूद का किस्सा बड़ा दिलचस्प है। बादशाह ने कहा, मैं जिंदगी देता हूँ, मैं मौत देता हूँ। एक तरह से खुदाई का दावा कर बैठा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सीधी सी बात कही, मेरा रब सूरज पूरब से निकालता है, तू जरा पश्चिम से निकाल के दिखा दे। और वो लाजवाब हो गया। बिल्कुल। क्या कहता, ये अल्लाह की कुदरत की निशानी है। इंसान की सोच की हद है, वो अल्लाह की कारीगरी पर बहस नहीं कर सकता। सच्ची ताकत तो बस अल्लाह के पास है। और एक और कहानी है उस शख्स की जो एक उजड़ी हुई बस्ती से गुजरा। जी, आयत 259। उसने सोचा ये बस्ती अब कैसे जिंदा होगी, सब कुछ तो तबाह हो चुका है। तो अल्लाह ने उसे, कहते हैं, 100 साल के लिए मौत दे दी, सुला दिया, और फिर उसे जिंदा किया। पूछा कितनी देर रहे? बोला 1 दिन या उससे भी कम। अल्लाह ने कहा नहीं, 100 साल गुजर गए। देखो तुम्हारा खाना खराब नहीं हुआ। हाँ, खाना वैसा का वैसा। जी, लेकिन तुम्हारा गधा वो मर के गल गया, हड्डियां रह गईं। फिर अल्लाह ने उसके सामने उन हड्डियों को जोड़ा, गोश्त चढ़ाया और गधे को जिंदा कर दिया। सुभान अल्लाह, ये तो मरने के बाद दोबारा जिंदा होने, कयामत पर ईमान लाने की जबरदस्त दलील है। बिल्कुल, अल्लाह की कुदरत का मुजाहरा। जो पहली बार बना सकता है वो दोबारा भी जिंदा कर सकता है। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो सवाल भी है आयत 260 में कि ए अल्लाह, मुझे दिखा तुम मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। ये उन्होंने शक की वजह से तो नहीं पूछा था। नहीं, शक नहीं था। कुरान कहता है लियत्मइन्ना क़ल्बी, ताकि मेरे दिल को इत्मीनान हो जाए, एक दिली सुकून के लिए। वो अल्लाह के इस कुदरत को अपनी आंखों से देखना चाहते थे, तजुर्बा करना चाहते थे। तो अल्लाह ने हुक्म दिया, 4 परिंदे लो, उन्हें अपने से मानूस करो, फिर उनके टुकड़े करो, अलग अलग पहाड़ों पर रख दो और फिर उन्हें पुकारो। और वो आ गए। हाँ, वो सही सलामत दौड़ते हुए उनके पास आ गए। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ईमान को और मजबूत करने के लिए था, अल्लाह की कुदरत का एक प्रत्यक्ष प्रमाण। तो ये सब बातें अल्लाह की ज़ात, उसकी कुदरत, ईमान, इनसे जुड़ी हैं। अब पारे में थोड़ा मौजू बदलता है, माली मामलात की तरफ। जी बिल्कुल। अब अमली जिंदगी की हिदायतें आती हैं, खासकर सदका यानी खैरात पर बहुत जोर है। आयत 261 से अल्लाह की राह में खर्च करने की मिसाल दी है, उस दाने की तरह जिससे 7 बालियां निकलें। और हर बाली में 100 दाने, यानी एक का 700 गुना या उससे भी ज्यादा सवाब। हाँ, सवाब बहुत ज्यादा है, लेकिन इससे भी ज्यादा अहम है देने का तरीका और नीयत।
صرف دینا کافی نہیں ہے۔ طریقہ اور نیت مطلب یہ کہ اگر خیرات دی اور پھر احسان جتایا یا جس کو دی اسے کسی طرح کی تکلیف پہنچائی تو وہ صدقہ بیکار ہو گیا۔ اس کی مثال دی ہے جیسے ایک چکنی چٹان ہو، اس پر تھوڑی سی مٹی ہو اور تیز بارش آئے اور سب بہا کر لے جائے، ہاتھ کچھ نہیں لگا۔ تو نیکی برباد ہو سکتی ہے۔ جی، سچی خیرات وہ ہے جو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، بنا کسی دکھاوے کے، بنا کسی تکبر کے، اور دینے کے بعد بھول جائے۔ لینے والے کی عزت کا بھی خیال رکھنا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اچھا، اور اسی مالی ہدایت میں وہ چیز بھی آتی ہے جس سے بہت سختی سے منع کیا گیا ہے، ربا، یعنی سود یا بیاج۔ بالکل، آیت 275 سے سود کھانے والوں کے لیے بڑی سخت بات کہی گئی ہے کہ قیامت کے دن وہ ایسے اٹھیں گے جیسے شیطان نے انہیں چھو کر پاگل بد آواز کر دیا ہو۔ اللہ اکبر! اتنی سخت مثال کیوں؟ وجہ بتائی گئی ہے کہ وہ کہتے تھے البیع مثل الربا، تجارت بھی تو سود جیسی ہی ہے، کیا فرق ہے؟ تو اللہ نے واضح کیا، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ اس میں کیا فرق ہے اصل میں، تجارت اور سود میں؟ دیکھیں، تجارت میں محنت ہوتی ہے، رسک ہوتا ہے، نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی، جبکہ سود، خاص طور پر قرض پر لیا جانے والا سود، اس میں اکثر دوسرے کی مجبوری کا فائدہ ہوتا ہے۔ پیسہ صرف پیسے کو کماتا ہے، چاہے قرض لینے والے کا نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اس میں ایک طرح کا ظلم اور شوشن ہے۔ اسلام ایک شوشن مکت معاشی نظام چاہتا ہے۔ اچھا، یہ بات ہے، اسی لیے اسے حرام کہا گیا۔ جی، اور حکم دیا کہ جو سود پہلے لے چکے وہ ایمان لانے کے بعد چھوڑ دیں، صرف اپنا اصل پیسہ، پرنسپل اماؤنٹ واپس لیں، اور یہ بھی کہ اگر قرض لینے والا تنگی میں ہے تو اسے مہلت دو، اور اگر معاف کر دو تو وہ اور بھی بہتر ہے۔ یہ رحم دلی کی تعلیم ہے۔ بالکل، اور اسی لین دین کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے وہ آیت بھی ہے جو قرض لکھنے کے بارے میں ہے، آیت 282، جو قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے۔ جی ہاں، آیت الدین کہتے ہیں اسے، قرض کی آیت۔ اس میں پوری تفصیل ہے کہ جب ادھار کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، چاہے مدت طے ہو، لکھنے والا انصاف سے لکھے، گواہ بناؤ۔ گواہوں کے بارے میں بھی ہدایت ہے، 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں۔ ہاں، 2 مرد گواہ ہوں، اگر 2 مرد نہ ملیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، تاکہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے۔ یہ عورتوں کی گواہی کو کم سمجھنا نہیں ہے، بلکہ یہ اس زمانے کے سماجک حالات اور عورتوں کی کم تجربے کاری کو دیکھتے ہوئے احتیاط ہے، تاکہ کسی کا حق نہ مارا جائے۔ اصل مقصد ہے لین دین میں پوری شفافیت، ٹرانسپیرنسی رکھنا اور بعد کے جھگڑوں سے بچنا۔ یہ تو بہت ہی پریکٹیکل ہدایتیں ہیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ اسلام صرف عبادت نہیں، پوری زندگی کا نظام دیتا ہے۔ بالکل، زندگی کے ہر پہلو میں انصاف اور حسن معاملہ۔ اور پھر سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے ان 2 آخری آیتوں پر، 285 سے 286۔ وہ تو بہت ہی مشہور اور خوبصورت ہے۔ جی، آمن الرسول والی آیتیں۔ یہ ایک طرف تو ایمان کا اقرار ہے کہ رسول اور مومن سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اور یہ کہ ہم رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ ہاں، یہ ایمان کا خلاصہ ہے۔ اور پھر دوسری طرف وہ ایک بہترین دعا ہے، ہر مسلمان کی زبان پر ہوتی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں تو ہماری پکڑ نہ کرنا۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے والوں پر ڈالا تھا۔ پھر معافی کی، رحمت کی اور کافروں کے مقابلے میں مدد کی دعا ہے۔ یہ بندے کی عاجزی اور اللہ پر بھروسے کا بہترین نمونہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے اور پارہ 3 میں پھر سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ جی، پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت 91 تک جاتا ہے۔ اچھا، تو آل عمران کی شروعات کیسے ہوتی ہے؟ کیا وہ بقرہ کے ہی موضوع کو آگے بڑھاتی ہے؟ ہاں، کچھ چیزیں جاری رہتی ہیں، جیسے شروعات میں ہی اللہ کی وحدانیت، اس کی حی و قیوم صفات کا ذکر ہے۔ اوکے۔ اور پھر یہ بات کہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے حق کے ساتھ، اور یہ تصدیق کرتا ہے پچھلی کتابوں کی، جیسے تورات اور انجیل۔ اوکے۔ اور قرآن کو فرقان کہا گیا ہے، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب۔ ہاں، فرقان، یہ تو اہم لقب ہے۔ پھر آیت 7 میں وہ محکمات اور متشابہات آیتوں کا ذکر آتا ہے۔ یہ کیا ہے اور کیوں بتایا گیا ہے؟ یہ قرآن کو سمجھنے کا ایک بہت اہم اصول ہے۔ محکمات وہ آیتیں ہیں جن کے معنی بالکل صاف ہیں، واضح ہیں، ان میں کوئی شک یا شبہ نہیں، جیسے نماز کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، حلال حرام کے واضح احکام۔ یہ کتاب کی بنیاد ہیں، ام الکتاب کہا گیا انہیں۔
और मुतशाबिहात वो आयतें हैं जिनके एक से ज़्यादा मानी निकल सकते हैं, या वो मिसाल की ज़बान में हैं, या अल्लाह की सिफ़ात या गैब की बातों से मुताल्लिक हैं, जिनकी असल हकीकत इंसान पूरी तरह नहीं समझ सकता। अच्छा, तो फिर लोग इनमें उलझ सकते हैं? बिल्कुल। कुरान खुद कहता है कि जिनके दिलों में टेढ़ होती है, कजी होती है, वो लोग फितना फैलाने और अपनी मर्जी का मतलब निकालने के लिए इन मुतशाबिहात के पीछे पड़ जाते हैं, जबकि उनका सही मतलब या तो अल्लाह ही जानता है या वो लोग जानते हैं जो इल्म में पुख्ता हैं, रसीखून फिल इल्म। और जो पुख्ता इल्म वाले हैं वो कहते हैं कि हम इन सब पर ईमान लाते हैं, ये सब हमारे रब की तरफ से है। वो मतलब निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन हद से नहीं बढ़ते। तो ये एक तरह की वार्निंग है कि कुरान की आयतों का गलत मतलब ना निकाला जाए। जी, और ये भी कि इंसान अपने इल्म की हदों को पहचाने, विनम्रता और सही नीयत के साथ समझे। ये तो बहुत गहरा नुक्ता है। अच्छा, इसके बाद सूरे का नाम जिस खानदान पर है, आले इमरान, उनका जिक्र आता है। जी हाँ, इमरान के खानदान का। इमरान की बीवी यानी हन्ना का जिक्र है। उन्होंने मन्नत मानी थी कि जो बच्चा उनके पेट में है उसे वो अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए आज़ाद कर देंगी, वक्फ कर देंगे। जब बेटी पैदा हुई मरियम अलैहिस्सलाम, तो वो थोड़ी परेशान हुई कि बेटा होता तो शायद खिदमत बेहतर करता, लेकिन उन्होंने दुआ की कि ए अल्लाह, मैं इसका नाम मरियम रखती हूँ और इसे और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। और अल्लाह ने उनकी नज़र को कबूल किया, बेहतरीन तरीके से कबूल किया, और मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश का खास इंतजाम किया। ज़करिया अलैहिस्सलाम को उनका कफील यानी देखभाल करने वाला बनाया। और वो वाकया भी है कि ज़करिया अलैहिस्सलाम जब मरियम के पास उनके हुजरे में जाते थे तो उनके पास बेमौसम के फल पाते थे। हाँ, ये मरियम की करामात थी, अल्लाह की तरफ से खास रिस्क आता था। ज़करिया में पूछा, मरियम ये तुम्हारे पास कहाँ से आता है? तो उन्होंने जवाब दिया, ये अल्लाह के पास से है, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। और इसी से मुतासिर होकर ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी दुआ की। वो तो काफी बूढ़े हो चुके थे। जी, बहुत बूढ़े थे, और उनकी बीवी भी बांझ मानी जाती थी, लेकिन मरियम का वाकया देखकर उनके दिल में भी उम्मीद जागी। उन्होंने वही खड़े होकर दुआ की, ए मेरे रब, मुझे अपनी तरफ से पाकीज़ा औलाद अता फरमा, बेशक तू दुआ सुनने वाला है। और दुआ कबूल हुई। फौरन कबूल हुई। फरिश्तों ने आवाज़ दी जब वो नमाज पढ़ रहे थे कि अल्लाह तुम्हें यहया की बशारत देता है, जो अल्लाह के कलिमे यानी ईसा की तस्दीक करने वाले होंगे, सरदार होंगे, नफ्स पर काबू रखने वाले होंगे और नेक नबियों में से होंगे। ये भी अल्लाह की कुदरत का नमूना है कि वो बुढ़ापे और बांझपन के बावजूद औलाद दे सकता है। याहिया अलैहिस्सलाम यानी जॉन द बैप्टिस्ट। अच्छा, फिर मरियम अलैहिस्सलाम की फजीलत का और जिक्र है। जी, फरिश्तों ने उन्हें आकर खिताब किया, ए मरियम, बेशक अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है, तुम्हें पाक कर दिया है और तुम्हें तमाम जहान की औरतों पर फजीलत बख्शी है, और उन्हें इबादत में लगे रहने का हुक्म दिया। और फिर वो वाक़या आता है जिसकी वजह से वो इतनी अजीम मानी जाती हैं, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की बशारत। बिल्कुल, आयत 45 से फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ से एक कलिमे की बशारत देता है। कलिमा यहाँ खास है, यानी अल्लाह के हुक्म कुन हो जा से पैदा होने वाला वजूद। उनका नाम होगा मसीह ईसा इब्ने मरियम, मरियम का बेटा ईसा। वो दुनिया और आखिरत दोनों में बहुत इज्जत वाले होंगे और अल्लाह के मुकर्रब बंदों में से होंगे, और वो पालने में भी बात करेंगे और बड़े होकर भी। पालने में बात करना, ये तो मौजज़ा है। मरियम तो हैरान हो गई होंगी। हाँ, उन्होंने कहा, ए मेरे रब, मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा जबकि मुझे किसी बशर ने हाथ तक नहीं लगाया। जवाब आया, अल्लाह इसी तरह जो चाहता है पैदा करता है। जब वो किसी काम का फैसला कर लेता है तो बस उसे कहता है कुन हो जा, और वो हो जाता है। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की तख्लीकी कुदरत है। जी, और ये भी बताए गए हैं कि अल्लाह उन्हें किताब, लिखना पढ़ना, हिकमत, समझदारी, तौरात और इंजील सिखाएगा, और उन्हें बनी इसराइल की तरफ रसूल बनाकर भेजेगा। और उनके मौजज़ात, चमत्कार का भी जिक्र है। हाँ, आयत 49 में तफसील है कि वो कहेंगे, मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से निशानी लाया हूँ। मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंदे की शक्ल बनाता हूँ, फिर उसमें फूंक मारता हूँ तो वो अल्लाह के हुक्म से जिंदा परिंदा बन जाता है। मैं अल्लाह के हुक्म से पैदाइशी अंधे और कोढ़ी को ठीक करता हूँ। मैं अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करता हूँ, और मैं तुम्हें बता देता हूँ जो तुम अपने घरों में खाते हो और जो जमा करके रखते हो। ये सब निशानियां थी कि वो अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन हर बार अल्लाह के हुक्म से कहा गया है। इस पर इतना जोर क्यों? ये बहुत ज़रूरी नुक्ता है। ये इस बात को बिल्कुल साफ करता है कि ये सारी ताकत ईसा अलैहिस्सलाम की अपनी नहीं थी। वो ये सब अल्लाह के हुक्म और इजाज़त से कर रहे थे।
تاکہ کوئی انہیں اللہ نہ سمجھ بیٹھے۔ وہ اللہ کے بندے اور رسول تھے، خدا نہیں تھے۔ یہی وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو بھی سمجھاتے تھے کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ لیکن سب نے ان کی بات نہیں مانی، کچھ لوگوں نے انکار کیا۔ ہاں، جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر خور انکار محسوس کیا تو انہوں نے پکارا، کون ہے اللہ کی راہ میں میرے مددگار؟ تو حواری نے جواب دیا۔ حواری یہ کون تھے؟ حواری ان کے خاص ساتھی، شاگرد، اپوسٹلز جنہیں کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلم ہیں، اللہ کے فرمانبردار۔ پھر ان کے خلاف سازش ہوئی یہودیوں نے؟ جی، آیت 54 میں ذکر ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ۔ انہوں نے یعنی یہودیوں کے سردار نے مکر کیا، ایک خفیہ تدبیر کی عیسیٰ کو قتل کرنے کی۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی اپنی تدبیر کی۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں وفات دوں گا۔ یہاں وفات کا مطلب یا تو موت ہے یا اوپر اٹھا لینا، زیادہ تر تفسیر اٹھا لینے کی ہے، اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں ان کافروں سے پاک کر دوں گا۔ تو اسلامی نظریہ یہ ہے کہ انہیں سولی نہیں دی گئی۔ جی ہاں، اسلامی عقیدہ یہی ہے کہ انہیں نہ سولی دی گئی، نہ وہ قتل ہوئے، بلکہ اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ عیسائی عقیدے سے الگ ہے، اور اللہ نے یہ بھی وعدہ کیا کہ وہ ان کے ماننے والوں کو قیامت تک انکار کرنے والوں پر غالب رکھے گا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی مثال آدم علیہ السلام سے دی گئی ہے آیت 59 میں۔ ہاں، یہ ایک اور اہم نقطہ ہے، ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے، خلقہ من تراب ثم قال لہ کن فیکون۔ اسے مٹی سے بنایا، پھر کہا ہو جا، تو وہ ہو گیا۔ مطلب اگر کوئی عیسیٰ کی بغیر باپ کے پیدائش پر تعجب کرتا ہے اور انہیں اللہ کا بیٹا یا خدا ماننے لگتا ہے تو سوچے کہ آدم تو بغیر ماں اور باپ دونوں کے پیدا ہوئے تھے۔ تو اگر پیدائش کا انوکھا پن خدائی کی دلیل ہے تو آدم نعوذ باللہ زیادہ حقدار ہوتے۔ یہ ان کے بارے میں غلو کرنے یعنی حد سے بڑھنے کا جواب ہے۔ سمجھ گیا، یہ تو بہت واضح دلیل ہے۔ اچھا، اسی سورے میں مباہلہ کا ذکر بھی آتا ہے، آیت 61۔ یہ کیا تھا؟ مباہلہ ایک طرح کا آخری چیلنج ہوتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان سے لمبی بحث ہوئی، جب ساری دلیلیں دینے کے بعد بھی وہ حق بات ماننے کو تیار نہیں ہوئے تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ ان سے کہیں، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ، پھر ہم سب مل کے گڑ گڑا کر دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اوہ، یہ تو بہت بڑا چیلنج تھا۔ کیا انہوں نے قبول کیا؟ نہیں، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ اگر یہ واقعی نبی ہیں تو ان سے مباہلہ کرنے میں ہماری ہلاکت ہے۔ تو انہوں نے صلح کر لی اور جزیہ دینا قبول کر لیا۔ یہ واقعہ حق کے واضح ہو جانے کی دلیل مانا جاتا ہے۔ دلچسپ۔ اور پھر اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کو ایک کامن گراؤنڈ پر آنے کی دعوت دی گئی ہے؟ جی ہاں، آیت 64، یہ بھی بہت مشہور آیت ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ کہو اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، یکساں ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا اپنا رب نہ بنا لے۔ یہ توحید کی بنیاد پر تمام آسمانی مذاہب کو ایک ہونے کی دعوت ہے۔ یہ تو ایکتا کا پیغام ہے۔ بالکل۔ اور پھر اسی سلسلے میں وہ بحث بھی ختم کی گئی جو یہودی اور عیسائی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کرتے تھے کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی۔ ہاں، وہ تو دونوں ہی انہیں اپنا مانتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا آیت 67-68 میں کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی۔ تورات اور انجیل تو ان کے بہت بعد نازل ہوئیں، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ تو حنیف تھے، سب سے کٹ کر صرف ایک اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے، اور مسلم تھے، اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانے والے۔ اور ابراہیم سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ ان کے اصل وارث ہیں۔ یہ تو ان کی اصل حیثیت واضح کر دی گئی۔ اچھا، پارے کے اس حصے میں اہل کتاب کے اندر بھی اچھے اور برے لوگوں کا فرق کیا گیا ہے۔ جی ہاں، یہ بہت اہم ہے۔
قرآن سب اہل کتاب کو ایک جیسا نہیں کہتا۔ آیت 75 میں مثال دی گئی ہے کہ ان میں کچھ ایسے ہیں کہ اگر ان کے پاس ڈھیر سارا مال بھی امانت رکھو تو تمہیں واپس کر دیں گے، ایماندار ہیں۔ اور ان میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ اگر 1 دینار سکہ بھی امانت رکھو تو جب تک سر پر کھڑے نہ رہو واپس نہیں کریں گے۔ اور اس کی وجہ وہ کیا بتاتے ہیں کہ امیوں یعنی عربوں غیر یہودیوں کا مال ہڑپ کرنے میں ہم پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی وہ اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھتے تھے؟ کچھ لوگ۔ قرآن اس سوچ کو رد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اصل بات اللہ کے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنا اور تقوی اختیار کرنا ہے۔ بلا من اوفا بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین۔ جو اپنا عہد پورا کرے اور تقوی اختیار کرے تو اللہ ایسے متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو کردار اور امانت داری کا معیار سب کے لیے ایک ہے۔ تو اگر ہم پورے پارے کو دیکھیں، پارہ 3 کو، تو اس میں بہت کچھ آ گیا۔ اللہ کی وحدانیت، اس کی قدرت کی نشانیاں، آیت الکرسی جیسی اہم آیت، نبیوں کے واقعات، ابراہیم، موسیٰ، مریم، عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ کی حقیقت واضح کی گئی۔ پھر دین میں زبردستی نہیں، خیرات کے آداب، سود کی سخت مناہی، لین دین کے اصول، قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کا طریقہ، محکمات اور متشابہات، اور اہل کتاب سے تعلقات کے بارے میں ہدایتیں۔ بالکل، یہ پارہ ایمانیات یعنی عقیدے کی باتیں، عبادت، معاملات یعنی لین دین، اور سماجک اصول اور دعوت یعنی اللہ کی طرف بلانے کے پہلو، ان سب کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ مسلمانوں کو ان کے عقیدے کی بنیادیں بھی یاد دلاتا ہے اور ان کی عملی زندگی کے لیے بہت اہم رہنمائی بھی کرتا ہے۔ تو اس سارے گفتگو سے میرے ذہن میں ایک سوال گھوم رہا ہے، خاص طور پہ وہ محکم اور متشابہات والی بات سے جڑ کر۔ جی پوچھئے۔ آج ہم جس دور میں ہیں، انفارمیشن کا سیلاب ہے، ہر طرف سے خبریں، رائے، ویڈیو، ٹیکسٹ آ رہے، مذہبی باتیں بھی، دنیاوی بھی۔ تو اس پارے سے، خاص کر آیت 7 سے، کیا ہم یہ سبق لے سکتے ہیں کہ کسی بھی جانکاری کو پرکھتے وقت ہمیں کیسے یہ طے کرنا چاہیے کہ کیا چیز واضح حقیقت محکم ہے اور کیا چیز محض رائے یا پیچیدہ یا شاید گمراہ کرنے والی متشابہات ہے؟ مطلب آج کے دور میں ہم کیسے فتنے سے بچیں اور حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں؟ یہ صرف مذہبی ٹیکسٹ کے لیے نہیں، شاید ہر طرح کی جانکاری کے لیے ضروری ہے۔ یہ واقعی آج کے دور کا بہت بڑا سوال ہے اور بہت موضوع سوال اٹھایا آپ نے۔ شاید جواب کا اشارہ بھی اسی آیت میں ہے۔ ایک تو علم میں پختگی حاصل کرنے کی کوشش کرنا، مطلب چیزوں کو گہرائی سے سمجھنا، جلد بازی میں نتیجہ نہ نکالنا۔ دوسرا دل کی سلامتی، نیت صاف رکھنا کہ ہم حق بات جاننا چاہتے ہیں، نہ کہ اپنی پسند کا مطلب نکالنا۔ اور تیسرا اللہ سے ہدایت مانگنا، کیونکہ آخری علم تو اسی کے پاس ہے۔ شاید یہ رویہ اپنانے کی ضرورت ہے کہ جو باتیں بالکل صاف ہیں ان پر قائم رہیں، اور جن باتوں میں شک ہو یا جو پیچیدہ لگیں ان میں الجھنے یا ان کے آدھار پر فوراً کوئی بڑا فیصلہ کرنے کے بجائے اور تحقیق کریں، ماہرین سے پوچھیں اور یہ مان لیں کہ ہو سکتا ہے ہمیں پوری بات ابھی نہ پتہ ہو۔ اپنی رائے کو حقیقت کا درجہ نہ دیں۔ یہ ایک ونمرتا بھرا رویہ ہے جو شاید ہمیں بہت سی گمراہیوں سے بچا سکتا ہے۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے سب کے لیے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ دل کی سلامتی اور علم کی گہرائی، یہ شاید کنجی ہے۔ اس بہت ہی روشن کرنے والی اور گہری بات چیت کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ امید ہے کہ سننے والوں کو بھی قرآن کے اس اہم پارے کو سمجھنے میں کافی مدد ملی ہوگی اور سوچنے کے لیے کچھ نئے پہلو ملے ہوں گے۔ مجھے بھی بات کر کے بہت اچھا لگا، شکریہ۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔